علی بھائی 12 ربیع الاول کے لیے لفظ عید بولنا کیا درست ہے؟ کیونکہ اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ بات حقیقت ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں مسلمانوں کی عیدیں 2 ہی ہیں۔ عید الفطر چھوٹی عید 1 شوال کو منائی جاتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ بڑی عید، قربانی والی عید جو 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے۔ باقی اصطلاحاً جو عید کا لفظ ہے نا وہ تو اسی کے اوپر بولا جائے گا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اوپر۔ ایک لغوی عید بھی ہے، لغت کے معنی عید کہتے ہیں بار بار لوٹ کر آنے والی چیز، اور خوشی کے لیے بھی عید کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، یعنی خوشی کے دن کے طور پہ۔ تو لغت میں عید کا ورڈ جو ہے وہ ایون اصطلاح بھی کہہ سکتے ہیں، اصطلاح میں بھی ان 2 کے علاوہ بھی بولا گیا ہے۔ جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا، تو سال میں 52 جمعے تو آتے ہیں نا، تو سر 2 کے ساتھ یہ 52 جمعے بھی تو شامل کریں عید کے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک یہودی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہا آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے، اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم تو اس دن عید مناتے۔ تو سیدنا عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ اس نے کہا یہ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ تو سیدنا عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیت کس موقع پر اور کس جگہ پہ نازل ہوئی تھی، یہ یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی اور وہ جمعے کا ہی دن تھا۔ یعنی کیا مطلب کہ وہ عید کا ہی دن تھا، تو ہمیں جو کہہ رہا نا عید مناؤ، تو وہ جمعے کا دن تھا، عید کا ہی دن تھا۔ اچھا، بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے، ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن امام ترمذی اس سے آگے ایک اور حدیث لے آئے ہیں۔ ابن عباس سے کوئی یہودی آ کے یہی بات کرتا ہے، تو ابن عباس تو پھر کھل کے جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پہلے ہی 2 عیدیں دی ہوئی تھیں اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، ایک یوم عرفہ کا دن اور ایک جمعے کا دن۔ تو ابن عباس نے لفظ عید بول دیا کس کے اوپر؟ یوم عرفہ پہ بھی، 9 ذوالحجہ کو بھی، اور جمعے کو بھی۔ تو 52 اور 53 عیدیں تو یہ بن گئیں ان 2 کے علاوہ، یعنی 55 ڈبل 5 پنجتن پاک کی نسبت سے 55 عیدیں تو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی عید میلاد النبی پہ بھی عید کا لفظ بول دیتا ہے اجتہاداً، بار بار لوٹ کے آنے والی نبی علیہ السلام کی ایک محبت کی وجہ سے، تو اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ تو نہیں لگ سکتا، لیکن اس کو لغت میں ہی رہنے دیں۔ یعنی وہ ایک جو یہ مشہور کر دیا نا جی یہ سب سے بڑی عید ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی چیزیں آپ دین میں انجیکٹ کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی شریعت میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سلف میں کسی نے اس طرح لفظ استعمال نہیں کیا، البتہ یہ اجتہاد والا معاملہ ہے، اگر کوئی لغت کے معنوں میں استعمال کرنا چاہتا ہے ضرور کریں۔ آپ اپنی شادی کے دن کو بھی عید کا دن ڈکلیئر کر سکتے ہیں، کسی کی 14 سال بعد کوئی اولاد ہوئی ہے تو وہ اس دن کو بھی عید کا دن ڈکلیئر کرتے، وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے بھی اگر کوئی عید میلاد النبی کا لفظ بول لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی چڑھنا نہیں چاہیے، ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ آپ کو اس دن جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں سے جو جائز ایکٹیویٹیز ہیں ان کو انڈورس کریں، جو غلط چیزیں ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کریں۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نفرت کا اظہار کریں کہ عیدیں 2 ہی ہوتی ہیں، یہ تو اب پرانی بات ہوگی نا سر، اب ہم نے آپ کو 53 عیدیں ثابت کر دی ہیں تو آپ کی تو ڈاکٹرائن ہی ٹوٹ گئی نا ساری۔ تو اس لیے علمی بات کیا کریں، کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ ٹھیک ہو گیا علی بھائی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں عید کا لفظ بولنا کیا درست ہے؟ یہ تو مشہور دلیل ہے جو پیش کرتے ہیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 114۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہو، تو اس میں الفاظ ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ اچھا، یہ اس میں مائدہ کا لفظ ہے، مائدہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے کو، اور اسی کی وجہ سے سورت کا نام بھی سورۃ المائدہ ہے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے رب ہم پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانا نازل فرما، مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، تاکہ یہ عید کا دن بن جائے ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، اور تیری طرف سے ایک معجزہ اور نشانی بھی ہو جائے۔
اب یہ کوئی ثابت نہیں کہ وہ کھانا نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یا روک دیا گیا تھا، وہ علیحدہ بات ہے. البتہ عید کا لفظ یہاں پہ بولا گیا کہ آسمان سے کھانا نازل ہوا، وہ عید کا دن، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس حوالے سے ڈکلیئر کیا. اور اس سے اجتہاداً تو آپ عید میلاد النبی کا لفظ بول سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی آیت یا حدیث نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارک کے حوالے سے موجود نہیں ہے. یعنی یہ ایک دلائل کے طور پہ لیا جا سکتا ہے، وہ تو ہم پہلے ہی قائل ہیں، آپ یعنی لغت کے معنوں میں بولیں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کے تحت 12 ربیع الاول کیا ایام اللہ نہیں ہے؟ دیکھیں سورہ ابراہیم کی جو آیت نمبر 5 ہے یہ مشہور ہے، میں اکثر یعنی تلاوت بھی کرتا ہوں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا آپ اللہ کے بڑے بڑے جو فیصلے کے دن ہیں نا، ان کے ذریعے تبلیغ کریں اپنی امت کو. وہ بڑے بڑے کیا ہیں؟ وہ قرآن میں آئے ہیں. وہ بڑے فیصلے کے دن ہیں جس دن قوم عاد ہلاک ہوئی، جس دن قوم سمود ہلاک ہوئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے بھی وہ بڑا دن بن گیا جب فرعون ڈبویا گیا. یعنی جب اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے ان کو کہتے ہیں ایام اللہ. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ تو کہا اس دن فرعون ہی ڈبوئے گئے تھے، ایام اللہ میں سے. تو یقیناً یعنی 12 ربیع الاول بھی ایام اللہ میں سے، آپ کی پیدائش ایام اللہ میں سے ایک یوم ہے، بلکہ آپ کی ہجرت کا دن بھی ایام اللہ میں سے ہے. وہ آپ کے ٹیک آف پوزیشن ثابت ہوئی ہے. پچھلے 13 سال کے اندر مکی دور میں صرف 125 بندے مسلمان تھے، اور ہجرت مدینہ کے بعد ود ان 13 ایئرز 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی. ہم تو کہتے ہیں ہجرت کا جو دن تھا وہ بھی پیر کا دن تھا، دلائل النبوہ میں آتا ہے امام بہیقی کی کتاب میں، اور ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا، وہ بھی ایام اللہ میں داخل ہے. نبی علیہ السلام کی یعنی جس دن پیدائش ہوئی ہے وہ بھی یعنی ایک ایام اللہ میں سے ہے. جس دن آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ بھی ایام اللہ میں سے. وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے 2750 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، تو میں اس کے شکرانے کے طور پر ہر پیر کو آپ یعنی جو ہے وہ جشن قرآن اور جشن میلاد منایا کرتے تھے، ہر پیر کو. صحیح مسلم 2750 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. علی بھائی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے تحت اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں منانی چاہیے، جبکہ سورہ آل عمران کی آیت 164 اور سورہ الانبیاء کی آیت 107 کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اللہ کا احسان عظیم بھی ہے اور رحمت کاملہ بھی ہے. بے شک. آپ اس دن کی خوشی کیسے مناتے ہیں اور اسی میں میلاد منانے کا طریقہ بھی بتا دیں. دیکھیں جی یہ ٹپیکل یعنی یہ وہ ہمارے بریلوی بھائیوں والی تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں نا، یہ مشہور آیات پڑھ رہے ہیں. یہ سورہ یونس کی آیت ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا مال جوڑ رکھا ہے. یہ کون سی آیت آپ نے بتائی تھی؟ سورہ یونس آیت نمبر 58. سورہ یونس جو ہے نا میرے بھائی، اس کی یہ جو آیت نمبر 58 ہے نا، ذرا اس سے پچھلی والی آیت بھی پڑھیں نا کہ یہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ کہا کسے کہا گیا ہے؟ وہ تو آپ پڑھنے نہیں دیتے ہیں، وہ قرآن کو کہا گیا ہے. یہ آیت نمبر ہے 57. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح و نصیحت والی کتاب آ گئی، اور ایسی کتاب ہے تمہارے سینوں میں چھپے ہوئی جو بیماریاں ہیں یعنی شرک کی اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں، ان بیماریوں کا علاج ہے اس کتاب میں. وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یعنی قرآن اور رحمت ہے، اس پہ خوشیاں مناؤ. یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہے، تو وہ تو کوئی نہیں منا رہا. وہ تو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن دلیل تو اسی سے لیتے ہیں نا. دلیل اس سے لیتے ہیں نا، تو جو اصل چیز ہے پہلے وہ تو لیں نا. تو اس کو بھی استعاذن لے لیں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے آپ نے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں جو ہے وہ ایک رسول کو مبعوث کیا انہی میں سے جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے. اور جو سورہ انبیاء کی 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے. تو آپ رحمت بھی ہیں، اللہ کا احسان بھی ہیں. یہ اجتہاداً ضرور لیں، لیکن اصل چیز جو قرآن میں ڈائریکٹلی آئی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا.
اور ہمارے نبی علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750. آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے, پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی, میں اس کی خوشی میں جشن میلاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں. تو یہ دونوں جشن منائے نا. قرآن تو پڑھنے نہیں دیتے, کہتے قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. دشمنی کی ہوئی ہے نا. میرا مسئلہ نمبر 1 ہے یہی ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی اسلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا, اس سے میں آپ کو بھی تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی سے تبلیغ کرے, مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں, اللہ کی نازل کرتا کتاب سے. تو منائیں جی, بالکل پیر کا روزہ رکھیں, 52 دفعہ آپ میلاد منائیں جی سال میں, اور 52 دفعہ جشن قرآن منائیں, اور قرآن پہ عمل بھی کریں اور نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل بھی کریں. دونوں چیزیں پیرلل میں لے کے چلیں. ٹھیک ہو گیا؟ میلاد کا طریقہ بنانے میں یہی جو آپ نے بتا دیا. جی یہی طریقہ, روزہ رکھیں. سورۃ دحا کی آیت 11 کے تحت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرنا چاہیے. کیا صرف سوموار کا روزہ رکھ لینے سے چرچا ہو جائے گا یا ہو جائے گا؟ اس لیے ہوگا کہ جی میرے نبی علیہ السلام جب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے چرچا کرنے کا طریقہ آپ کو تعلیم کر دیا ہے. اگر آپ پبلکلی کرنا چاہتے ہیں کریں, وہ اس طرح کریں کہ آپ جمعہ کے خطبوں میں لوگوں کو ترغیب دلائیں منڈے کے روزہ رکھنے کی, یہ چرچا کروائیں. اگر آپ چرچے کے طریقے خود نکالنا چاہتے ہیں, نبی علیہ السلام سے بڑھ کے آپ سمجھدار بننا چاہتے ہیں, تو سر پھر اپنا علاج آپ خود کروائیں. آپ ایک خاص لمٹ کو تو کراس نہیں کر سکتے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, آپ علیہ السلام ہر خطبے سے پہلے کہتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کر دیے جائیں, اور وہ تمام نئے داخل شدہ کام گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو یہ احتیاط کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے جو تعلیم فرمایا آپ ادھر تک ہی رہیں, اسی طریقے سے آپ چرچا کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ قرآن پڑھو, نبی علیہ السلام کی سیرت اپناؤ, کریں جلسے کریں میلاد کے اندر. ہم تو پہلے سے کہتے ہیں میلاد, اور سارے کر رہے ہیں, بریلوی کر رہے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے, دیوبندی سیرت النبی کے نام سے کر رہے ہیں, اہل حدیث جو ہے وہ امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, شیعہ بھی کر رہے ہیں, سارے ہی کر رہے ہیں. اجماع امت ہے, آپ کریں ربیع الاول میں پروگرام, اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں قرآن اور سنت پہ چلنے کے حوالے سے, نہ کہ اپنے اپنے بزرگ بابوں کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے. اور اس کے اینڈ پہ ایک شعر بھی پڑھا کریں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. علی بھی سورہ مریم آیت نمبر 33 میں عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے عید میلاد النبی منانے کا استدلال کرنا قرآن حکیم کی تعریف کرنا نہیں ہوگا؟ یعنی وہ ظاہر ڈیویٹ تو کیا ہے, ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے یعنی اس کو انڈائریکٹلی لیا ہے سپورٹ میں, وہ بنتا تو نہیں ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ انہوں نے, ان کا کلام اللہ نے نقل کیا, وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. سلامتی ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا, جس دن مروں گا, جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی ہے کہ اے اللہ میرے پیدائش کا دن بھی سلامتی کا دن ہو, مروں تو سلامتی پہ مروں, اور قیامت والے دن بھی مجھے سلامتی نصیب ہو. یہ تو دعا ہے, اس میں میلاد والا معاملہ گھسیٹ کے ثابت کرنا بولا تھا. میلاد آپ منائیں وہ اور طریقے ہیں نا, منڈے کا آپ روزہ رکھیں. صحیح مسلم 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. تو یہ سلامتی تو مطلب مانگنی چاہیے, ہم اپنے لیے نہیں مانگتے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. جنازے کی جو دعا ہے ترمذی میں, ابو داؤد میں, ابن ماجہ میں, تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اللہ ایمان پہ موت دینا, اسلام پہ موت دینا. یہی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اے اللہ مجھے سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا, جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. تو وہ اپنے لیے سلامتی مان رہے ہیں. قیامت کا دن کوئی سلامتی کا دن, خود تو سلامتی کا دن تو نہیں ہے نا, اڈی پسلی کو جڑی ہے مجرمین دی. سلامتی کا دن میرے لیے بنا دے, مجھے امن ملے. اور آپ کو پتا ہے بخاری مسلم میں حدیث شفاعت ہے کہ تمام نبی بھی اس دن نفسا نفسی کر رہے ہوں گے. آخر میں کن کے پاس جائیں گے لوگ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. ہر نبی اپنی لغزش کا ذکر کرے گا. آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی ایک غلطی ہو گئی تھی, میں نے وہ شجر کھا لیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے 3 دفعہ توریتاً جھوٹ بولا تھا.
موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بندہ قتل ہو گیا تھا. نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر لی تھی, تم کسی اور کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے امن دیا ہوا ہے, آج تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وہ سلامتی ہے جو نبی علیہ السلام کو ملی ہے, حدیث شفاعت میں آتی ہے, وہ شفاعت کا اذن ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی. اسی کے کانٹیکس میں امام بخاری اس حدیث کو لے کے آئے ہیں, مسلم میں بھی حدیث ہے. مسئلہ 88B ہے میرا, مکمل حدیث شفاعت کے اوپر. عیسوی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی ایگزیکٹ تاریخ کون سی ہے؟ سال اور مہینہ بھی بتا دیں. پہلے تو میں بتاتا ہوں, دلائل بعد میں ذکر کریں گے. جو یعنی ایگریڈ اپون ہے نا عیسوی کیلنڈر, وہ ہے 22 اپریل 571 AD, اور AD آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ نہیں ہے, یہ اینو ڈومینی ہے لیٹن ورڈ میں. ایئر آف دا لارڈ, حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا جو سال ہے نا وہ یکم عیسوی تھا. یعنی مشہور کیا یہ AD سے آفٹر ڈیتھ بنتا ہے, BC سے بیفور کرائسٹ بنتا ہے, AD سے آفٹر ڈیتھ نہیں بنتا, اینو ڈومینی بنتا ہے. اس کو آج کل چینج کر کے انہوں نے CE کر دیا ہے, کامن ایرا, اور BC کو BCE, بیفور کامن ایرا. تو نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 ایئرز کے بعد پیدا ہوئے, 22 اپریل بہار کے مہینے کے اندر. اور ہمارا جو یعنی لیونر کیلنڈر, یہ تو تھا سولر کیلنڈر. لیونر کیلنڈر جو ہے, جو بعد میں ہجری کیلنڈر کے نام سے مشہور ہو گیا, مسلمانوں نے اسے زیادہ پروموٹ کیا, اس کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے 12 ربیع الاول کے مہینے کے اندر, اور 12 تاریخ کو. اس حوالے سے کوئی مرفوع روایت, موقوف روایت تو نہیں ملتی. البتہ ایک روایت انس ابن مالک کے شاگرد ہیں محمد ابن اسحاق, جن کو امام المغازی کہا جاتا ہے. دنیا میں سیرت کی پہلی کتاب جو ہے نا وہ امام المغازی محمد ابن اسحاق بن یسار کی ہے رحمہ اللہ, المتوفی 150 ہجری. تابعی ہیں, انس ابن مالک کے شاگرد ہیں, چھوٹے تابعین میں سے البتہ تابعی ہیں. ان کو امام المغازی کہا جاتا ہے, یعنی سیرت کی کتابوں کے امام. سیرت ابن اسحاق انہی کی ہے, اسی کو مختصر کیا گیا سیرت ابن ہشام ہے, اسی کو مختصر کیا محمد بن عبد الوہاب صاحب نے, جو سیرت النبی کتاب اہل حدیث بھی چھاپتے ہیں. اس میں بھی سر دیکھ لیں 12 ربیع الاول ہی نقل کی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ ہمارے اہل حدیث حضرات میں جماعت الدعوہ والوں نے سیرت النبی پہ ایک کتاب چھاپی ہے, اس میں بھی انہوں نے 12 ربیع الاول ہی لکھی ہے, کیونکہ سیرت ابن ہشام میں بھی موجود ہے محمد ابن اسحاق کا قول, اور حدیث کی کتابوں میں بھی دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 نمبر یہ اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کے دن سوموار والے دن پیدا ہوئے. عام الفیل جب ابرا لشکر ہاتھیوں سمیت ہلاک کیا گیا تھا, جس نے کعبے پہ حملے کا ارادہ کیا تھا. اور یہ والا پورشن تو جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ہاتھی جس سال ہلاک کیے گئے تھے اس سال عام الفیل والے سال پیدا ہوئے تھے, کیونکہ عرب کے لوگ وہ بڑے بڑے ایونٹ سے سالوں کو یاد رکھا کرتے تھے. تو دلائل النبوہ آپ کتاب ضرور پڑھیں گی, 3286 یعنی 3500 آلموسٹ حدیثیں ہیں اس میں پہلا چیپٹر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی, آپ کی پیدائش کا مہینہ, آپ کا شہر, آپ کا یعنی تاریخ, دن, کرتے کرتے آپ کی وفات تک پوری بایوگرافی جو ہے نا جمع کی گئی ہے. اردو میں 6 جلدوں میں چھپ چکی ہے. یوٹیوب کے اوپر بھی آپ گوگل پہ جا کے لکھیں تو PDF کھل جائے گا. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چھپ چکی ہے, شرح کے ساتھ. تو اس میں موجود ہے کہ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول والے دن نبی علیہ السلام یعنی کہ پیدا ہوئے. اور مزے کی بات دیکھیں کہ اہل تشیع اگرچہ 17 ربیع الاول کو میلاد منا رہے ہیں, لیکن اصول الکافی میں جو 110 نمبر چیپٹر ہے اس میں بھی 12 ربیع الاول کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. کتابیں سنی اور شیعہ دونوں کی کہہ رہی ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے. اصول الکافی سمجھ لیں ان کی بخاری کے ایکویلنٹ ہے. اور یہاں پہ دلائل النبوہ امام بیہقی 468 ہجری میں فوت ہوئے, امام حاکم کے شاگرد ہیں, اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے. انہوں نے بھی ابن باقی جو لوگ کہتے ہیں یہ تابعی کا قول ہے جی وہ مرسل ہے, ہم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ قریب تر تو بات ہی کوئی نہیں موجود ہے. لے کے آئے نا, جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو امام المغازی جو سیرت کا امام ہے, آپ کے پاس اس سے بڑا کوئی امام ہی نہیں ہے. اور ابن اسحاق اپنے زمانے میں جیوز اور کرسچنز کی بھی کتابوں کے امام مانے جاتے تھے. ان کی کتابوں میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز ہیں نا وہ بھی امام المغازی نے نقل کی ہیں.
یہ اتنی بڑی چیز ہے محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالی. ٹھیک ہے, ان کا کہنا تو ان کا ویسے ہی اپنا کال بھی جو ہے نا بہت بڑی اتھارٹی, کیونکہ اس فیلڈ کے امام ہیں. ٹھیک ہو, لیکن کیا 12 ربیع الاول کی ڈیٹ پر سنی شیعہ کا اجماع ہے؟ کیونکہ بعض کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے, 8 ربیع الاول بھی ہے, 17 بھی ہے, 10 محرم الحرام بھی ہے, اور کئی کتابوں میں رمضان کا بھی ذکر آتا ہے. تو یہ تو اجماع نہ ہوا پھر اس کا مطلب. سر اجماع کتابوں پہ تو موجود ہے, آپ بابے پھر تبدیلی کر دیں زیادہ بات ہے. یہ 9 ربیع الاول تو آپ کے لال رومال والوں نے مشہور کر دی ہے نا. 8 ربیع الاول احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول لکھی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں 10 محرم لکھ دیے. سر شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں تو آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے ہیں, جو دنیا کے سارے مسلمانوں کو پتہ ہے, جو حدیث کی مین کتابوں میں دلائل النبوہ کے اندر اور شیعہ کی اصول الکافی میں بھی ربیع الاول کا مہینہ لکھا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو نہیں پتہ چلا کہ آپ کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی ہو, تو محرم لکھتے رہے ہیں اور لکھا بھی 10 محرم ہے. تو یہ علم غیب کے دعوے آپ کے جھوٹے ہیں. جو لوگ دین جو ہے وہ صحیح بیان نہیں کر سکے, انہوں نے باقی معاملات کو کیسے بیان کرنا ہے؟ ان کو غلطی لگ گئی نا. ان کی بزرگی اپنی جگہ ہے, وہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں ان کو پیغمبر نہ مانیں, ان کو انسان ہی رہنے دیں, بزرگ کا درجہ ضرور دیں. 561 ہجری میں فوت ہوئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. میرا تو ان پہ کلپ ہے 11ویں والے پیر کی نماز بھی سر انہوں نے بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی ہوئی ہے, اور آپ کے نزدیک تو شاید نماز کے معاملے میں بھی ان کو غلطی لگی ہوئی ہے. ہمارے نزدیک ان کا اس معاملے میں غلطی نہیں, اس معاملے میں ان کو غلطی لگی ہے. تو کتابیں تو اصول الکافی میں بھی موجود ہے, ہم جے پی جی بھی انشاءاللہ ڈال دیں گے 12 ربیع الاول کی ڈیٹ, اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب اہل سنت کی, اس میں بھی 12 ربیع الاول موجود ہے. کتابوں کے اوپر الحمدللہ اتفاق ہے. تو کتابی بنے, بابی نہ بنے. ٹھیک ہوگا. کیا ہندوؤں کی کتاب میں بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے, کل کی پرانا اس طرح کی کتاب ہوں؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لیکچر دیا تھا سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. اس میں انہوں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ جو کل کی پرانا کتاب ہے نا ہندوؤں کی, اس میں چیپٹر نمبر 2 میں ورس نمبر 4 سے لے کے 15 کے دوران آخری کلکی کا ذکر موجود ہے, نبی علیہ السلام. اور اس میں لکھا ہے کہ ان کے والد کا نام ہوگا وشنو یاش. وہ سنسکرت میں کہتے ہیں خدا کا بندہ, عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ. اس طریقے سموتی ان کی والدہ کا نام ہوگا امن والی, آمنہ سلام اللہ علیہا. اور پھر لکھا ہے کہ ان کے جو یعنی جد امجد ہیں وہ مکے کے سردار ہوں گے, عبد المطلب. یعنی یہ اس میں لکھا ہوا ہے کل کی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 4 سے لے کر 15. یہ آیت نمبر سے مراد جو وہ کلیم کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آسمان سے بیٹل فیلڈ میں فرشتے ان کی مدد کریں گے. قرآن میں آیا ہے احد کے اندر, بدر کے اندر فرشتے اترے. اچھا پھر اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, آکچار یار بھی موجود ہے, کہ ان کے 4 ساتھی ہوں گے جو ان کا مشن لے کے چلیں گے. آپ بے شک 5ویں کو گھسیٹ کے داخل کریں, وہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا, وہ ملوکیت ہی رہے گی. وہ 4 ساتھی ہیں, وہ بکر, عمر, عثمان اور علی. حسن ابن علی تو ان کے ساتھ ہی شامل ہو جاتے ہیں. تو سر یہ تو ہندوؤں کی کتاب میں بھی آکچار یار ہے, تو اسی 5واں 6واں جتنا مرضی پاؤ نہیں بڑھنا, 4 ہی رہنے میں. تو یہاں تک یعنی اس میں پروفیسیز لکھی ہوئی ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی چونکہ یہ فیلڈ ہے, میں نے خود نہیں وہ پڑھی ہوئی, میں انہی کو کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں ظاہر ذمہ داری کے ساتھ, اور وہ باقاعدہ ڈسپلے بھی کر دیتے ہیں. تو یہ یعنی انہوں نے چیزیں نقل کی ہیں, تو اس طرح کی چیزیں موجود ہیں وہاں پہ بھی کل کی پرانا کے اندر. کیا اجتہاداً 12 ربیع الاول کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے؟ مشکل سوال کر دیا. روزہ پیر کے ہی رکھیں جی. 12 ربیع الاول کے بالکل قریب جو پیر آ جائے, یعنی اس دفعہ میرے خیال منگل کو بن رہی ہے 12 ربیع الاول آلموسٹ تقریباً, تو آپ منڈے کا ہی روزہ رکھیں. 12 ربیع الاول کا روزے کے لیے پھر بہت بڑی دلیل چاہیے ہوگی کہ نبی علیہ السلام جب سال بعد نہیں ربیع الاول منا رہے بلکہ ہر ہفتے بنا رہے ہیں. صحیح مسلم 2750 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. پوچھا گیا آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو سر آپ منڈے کا روزہ رکھیں, 12 ربیع الاول کا نہ رکھیں. اور اگر کوئی رکھ لیتا ہے, ہم فتویٰ کوئی نہیں لگاتے, لیکن یہ یعنی پسندیدہ چیز نہیں ہوگی, یہ بہت دور کا اجتہاد ہے. یعنی اجتہاد تو چوتھے نمبر پہ آتا ہے نا, پہلے کتاب اللہ ہے, پھر سنت ہے, پھر اجماع ہے, پھر اجتہاد آتا ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو اجتہاد نہیں ہے, سنت موجود ہے. جب منڈے کا روزہ تو منڈے کا ہی رکھیں, 12 ربیع الاول کا روزہ نہ رکھیں. اگرچہ بریلوی بھی نہیں رکھتے, وہ بھی اس دن حلوے اور وہ بریانیاں سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. صرف ایک طبقہ ہے ان میں دعوت اسلامی والے, انہوں نے یہ انٹروڈیوس کروایا. تو بریلویوں میں بھی اس میں اتفاق رائے نہیں پایا جاتا. تو منڈے کا روزہ رکھیں جی.
ہم رکھتے رہے بڑا عرصہ 12 ربیع الاول کا روزہ، لیکن اب میں نہیں رکھتا ہوں، منڈے کے ہی رکھتے ہیں. دیوبند اور اہل حدیث کے علماء تو اس بات پر بڑا زور لگاتے ہیں کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے، بلکہ انہوں نے تو سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ایک اشتہار بھی لگایا ہے کہ اس دن تو مدینہ میں غم کا ماحول تھا اور بریلوی خوشیاں مناتے ہیں، بلکہ ایک شعر بھی لکھا ہے انہوں نے. اچھا جی سنائیں. پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی، یہ سارے ابلیس کے حواری مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. سر آپ کے بارے میں بھی انہوں نے شعر لکھا ہے ایک، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. دیکھ لو دو ایک دوسرے نوں ابلیس کہندے نے، سانو کہندے نے سخت زبان ہے. اے دیکھو ابلیس تو تھلے لے کے نہیں آندے، یہ میرے خیال ہے اسی کی پیروڈی کی گئی ہے اسی قافیے کے اوپر. اے دوبارہ پڑھو، عرض کرو پھر دوبارہ عرض کرو، پہلے میرے لئے سن لو اتنی تھی وہ کر لو. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ مفتی احمد خان نعیمی صاحب کا شعر ہے، گجرات، یہاں سے 50 منٹ کی ڈرائیو ہے، وہاں جال حق جنہوں نے لکھی ہے. سر آپ بھی بتائیں، لال رومال والا شعر پڑھیں، یہ تو گرین پگڑی والا شعر تھا، آپ لال رومال والا پڑھیں. پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی، یہ سارے ابلیس کے حواری مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں. خوشیاں منا رہے ہیں. تو ہمارے نزدیک تو دونوں شعر ہی جعلی اور جھوٹے ہیں جی. ٹھیک ہے نا جی. کیوں کہہ رہے ہیں ہم یہ؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کارڈ وہ کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں. ہم علمی کتابی بات کریں گے. یہ دونوں شعر ہی جو ہے نا جھوٹے ہیں، فرقے پہ مبنی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. رہا یہ جو کہنا کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ اشتہار ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ اس کو جے پی جی بھی فرحان بھائی ایڈ کرنی ہے انشاءاللہ. اس میں یہ اشتہار جو ہے نا وہ، بلکہ یہ ٹیکسٹ میسیجز بھی چلتے ہیں جی. مدینے میں غم کی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں سوگوار کیفیت تھی، صحابہ رو رہے تھے اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کام، تو اسی بھی وہی پایا انہوں نے. ٹھیک ہے نا، لاگتے وشکار ہی ہے نا. انہوں نے بھی غیر علمی طریقے سے جذبات سے کھیلا، اور میں نے بتایا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا تو مسئلہ ہی جذباتی ڈاکٹرائن ہے، لیکن علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. پھر آپ نہیں کہیں گے کہ بھئی حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں گا. نہ، منع ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، اگر سجدہ جائز سمجھتا بیویوں کو کہتا حامدوں کریں. اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. اگر جذباتی ڈاکٹرائن پہ جائیں تو نبی علیہ السلام کو سجدہ بنتا ہے، علمی جائیں تو نہیں بنتا. تو سر علمی بنے، آپ علمی کتابی بنے. یہ جو دعویٰ ہے یہ بالکل جھوٹا ہے. بخاری اور مسلم سے میں نے ثابت کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن 12 ربیع الاول نہیں ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم سے، جو آپ کے علماء نے نہیں آپ کو بتایا تھا. اور میرا ریسرچ پیپر نمبر 12 12 ربیع الاول کی نسبت سے میں نے اس کا 12 نام رکھا ہے. زمانہ بریلویت کا چھپا ہوا ہے، وہ 2001 کے اندر اس وقت کا پرنٹڈ ہے. وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے. ہم اس کا جے پی جی بھی اس میں ایڈ کر دیں گے، جس میں میں نے ثابت کیا تھا بخاری اور مسلم سے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ مانیں گے تو بخاری مسلم کا انکار ہوگا. پہلا سوال تو ان سے کریں کہ یہ یوم وفات جو آپ کہہ رہے ہیں دنیا کی کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے تو پیدائش ثابت کر دی دلائل النبوہ سے، یہ وفات ثابت کریں. کسی تاریخ کی کتاب سے لے کے جو اوتھینٹک ہو، کوئی نہیں ہے. اے سنا کے سنی ٹنی، پڑھ پڑھا کے سنی بنو، علمی کتابی بنو. وہ بڑا سمپل فارمولہ ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آتا ہے. اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے جو ہم یہودیوں پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے عید کا دن. پوچھا کون سی؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3. آج کے دن ہم نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. تو حضرت عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے یہ آیت کس دن اور کس موقع پہ نازل ہوئی. نبی علیہ السلام عرفہ میں تھے، یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کو، جمعے کے دن ہی تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی وہ پہلے عید کا دن تھا. یہی حدیث ترمذی میں بھی ہے. اس سے آگے ایک اور حدیث امام ترمذی لے کے آئے کہ ابن عباس کے پاس ایک یہودی آ کے اسی طرح بات کرتا ہے تو ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی تھیں اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی. نمبر 1 یوم عرفہ 9 ذو الحجہ، اور نمبر 2 جمعے کا دن. اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے جس سال حج کیا 10 ہجری میں، اس دفعہ حج جمعے کے دن آیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ کہتے ہیں اکثر مشہور ہے جی وہ حج اکبر ہوتا ہے.
جمعے کے دن آ جائے، حالانکہ جمعہ پڑھنا ہی نہیں ہوتا حاجی نے. اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں، عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں. بخاری کھول کے پڑھ لیں، حج اکبر سارے حج اکبر ہی ہوتے ہیں، عمرے کو حج اصغر چھوٹا حج کہتے ہیں. زور کی نماز پڑھنی ہوتی ہے زور اثر جمع کر کے، وہ بھی 2 فرض. تو ابن عباس نے کہا کہ وہ 2 عید کے دن تھے، یعنی جمعے کا دن بھی تھا وہ اور یوم عرفہ بھی. تو 10 ہجری میں 9 ذوالحجہ کب آئی؟ جمعے کے دن. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اب دوسری حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ منڈے پیر کا دن تھا، ہم لوگ فجر کی نماز حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے تھے. آپ علیہ السلام نے اس نماز کے دوران حجرے کا پردہ ہٹایا تو ہلکی سی آواز آئی، یعنی وہ کھجور کی چھال کا تھا، مسجد نبی میں لیفٹ سائڈ پہ تھا حجرہ. تو یعنی آپ بھی جہاں پہ یا مسجد نبی کا امام کو تو آگے شفٹ کر دیا نا، جو پرانا محراب نبوی آپ وہاں کھڑے ہو نا، تو آپ کی یعنی ریاض الجنہ میں تو لیفٹ سائڈ پہ روضہ شریف نظر آ رہا ہے نا، وہی آپ کا یعنی حجرہ عائشہ تھا. ادھر سے آپ انٹر ہوئے. صحابہ کہتے ہیں ہم قریب تھا کہ شوق دیدار شوق میں، چونکہ 2-3 دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی بیماری کی وجہ سے، ہم نماز میں فتنے میں پڑھتے، پنجابی والا فتنہ نہیں عربی والا، یعنی آزمائش میں، اور حضور کی دیدار کی طرف متوجہ ہو کے نماز سے ہٹ جاتے. نبی علیہ السلام نے جب ہمارا شوق دیکھا تو اشارہ کیا وہیں پر رہو، اور پھر آپ واپس چلے گئے. اور آگے الفاظ ہیں کہ اسی دن پھر آپ نے منڈے کے دن وفات پائی. یعنی آپ دیکھنے آئے کہ میں نے جس کو امام مقرر کیا لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اس میں پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ منڈے میں. اور دلائل النبوہ میں اور باقی ساری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. یہ بھی ثابت ہو گیا. وہاں سے آپ کو ذوالحجہ کا مہینہ 10 ہجری میں جمعے کا دن بھی پتہ چل گیا. یہاں سے آپ کو پیر کا دن پتہ چلا لیکن تاریخ نہیں پتہ چلی، مہینہ پتہ چل گیا. اب اس کے دوران کیا ہے؟ 4 پاسبلٹیز بنے گی، کیونکہ 3 مہینے آ رہے ہیں. ذوالحجہ، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ محرم، پھر ربیع الاول. 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوگی. ان 3 مہینوں کو آپ تینوں کو 30 کا رکھ کے دیکھ لیں، حالانکہ 3 کٹھے 30 کے نہیں ہوتے. تینوں کو 29 کا رکھ کے دیکھ لیں. 2 29 1 30، 2 30 1 29، 4 ہی کمبینیشن بنتے ہیں. چاروں کمبینیشنز میں پیر کا دن 12 ربیع الاول کو آتا ہی نہیں ہے. گنے نا، یعنی 9 ذوالحجہ کو ہوا جمعہ، 10 کو کیا ہوا؟ ہفتہ، 11 ذوالحجہ اتوار. اس طرح گنتے جائیں. ذوالحجہ کو آپ 29 کا رکھ لیں، اگلے بھی 2 29 کے رکھ لیں. ذوالحجہ کو 29، اگلے 2 30، تینوں کو 30، 2 29 1 30، 2 30 1 29. چاروں پاسبلٹیز بنائیں. آپ جب ربیع الاول میں پہنچیں گے نا تو ربیع الاول میں کوئی بھی بنڈے 12 ربیع الاول کو نہیں آ رہا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی 12 ربیع الاول کو ڈیتھ نہیں ہوئی. ایسا پڑھی لکھی گال ہے، علمی کتاب. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم. علمی کتاب، یہ پڑھی لکھی بات ہے. اور یہ ریسرچ پیپر جب چھپا نا، ہم نے یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کے مدرسوں میں بھجوایا. سارے پریشان ہو گئے، مولوی کہتے ہیں جواب دیں گے، پڑھے بغیر ہی جواب دیں گے. جب ہفتے بعد یہ ہونے کے لیے جواب ہی کوئی نہیں ہے، اہل ہے کہ نہیں ہے. اچھا، شیخ زبیر لذیذ صاحب سے میری بات ہوئی نا ریورٹ ہونے کے بعد، میں کہ شیخ صاحب آپ کے پاس بھی آیا تھا یہ ریسرچ پیپر؟ کہتے جی مجھے اہل حدیثوں نے بھیجا تھا اس کا جواب لکھیں. کہنا جی میں پڑھا تھا میں ٹھپ کے رکھ دیتا، مجھے پتا جواب ہی کوئی نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک ایمانداری کی، انہوں نے فضائل درود والی جو کتاب لکھی ہے نا، اس میں نبی الاسلام کی سیرت لکھی ہے، اور اینڈ پہ لکھا ہے کہ آپ کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن ہوئی. 12 ربیع الاول نہیں لکھا. لیکن باقی سارے اہل حدیث ضد میں جان بوجھ کے 12 ربیع الاول لکھتے ہیں، دیوبندی بھی. شیخ زبیر صاحب کو حیا آئی کہ یہ نہیں بنتا تھا معاملہ، انہوں نے ریسرچ پیپر بھی پڑھا ہوا تھا، لہٰذا اس کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر لذیذ صاحب دور حاضر میں اہل حدیث کے ہاں امام بخاری جو مانے جاتے ہیں انہوں نے بھی کی ہوئی ہے. آپ خود بھی سر کر کے دیکھ لیں، ہم نے وہ سارے نقشے نا اس ریسرچ پیپر میں بنائے ہوئے ہیں. جھوٹے نو گھر تک پہنچایا ہے. منہ کھیر پکا کے دیتی ہوئی ہے تمہیں، میٹھی کھیر پکا محمد. ہاں بس اگلا رہن دو. تو وہ ہم نے رکھ دیا. اب جس نے ماننا ہے اس کو مانے، جس نے نہیں ماننا نہ مانے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ خاصوں کی گل نہیں تھی، یہ خاصوں کو بھی نہیں تھی پتا آپ کے، تو ہم نے یہ عام کر دی. اب آپ ریسرچ پیپر نمبر 12 پڑھ لیں، اس میں میں نے یعنی کلیئر کٹ اس کو ثابت کیا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے ہی نہیں ہے. لہٰذا اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کے اوپر چڑھائی کرنا اور لیم ایکسکیوزز بنانا کہ یہ وفات کا دن تھا، غم بنائے. تو آپ نے وہ جعلی شعر کہا تھا، دوبارہ پڑھو نا شعر ذرا، بڑا مزیدار شعر لکھا ہے. اے جھوٹا شعر سنو جی، سناؤ جی لال رومال والا شعر. پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی، یہ سارے ابلیس کے حواری مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ لال رومال والوں نے میلاد منانے والوں کو ابلیس کے حواری کا ہے.
اب وہ جو گرین پگڑی والے ہیں اور باقی لوگ ہیں، انہوں نے ان کو کیا کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو ابلیس کہا ہوا ہے اور ہم دونوں سے اعلان برات کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔